کر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں شروع میں چند الفاظ کا کہنا چاہوں گا۔ ہینڈسم از دیٹ ہینڈسم ڈز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرے۔ کیا لگتا ہے کہ آج کا مسلمان خوبصورت ہے اور خوبصورت کام کر رہا ہے؟ اسلام تو ہے ہی خوبصورت، اس کا ہر ایک پہلو خوبصورت ہے۔ آج کا مسلمان کیا کچھ نہیں کر رہا۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، قصاب اور عذاب۔ قصاب پیسہ کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ بوڑھی گائے، مری ہوئی جانوروں کو ان کی کھال اتار کر ان کو صاف ستھرا کر کر کاٹ کوٹ کر مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں۔ گدھے، خچر، یہاں تک کہ گدھے اور خچروں کو بھی کاٹنے سے اور مارکیٹ میں فروخت کرنے سے دریغ نہیں کیا جا رہا، اور مسلمانوں کو دھڑ دھڑ یہ مردار گوشت کھلائے جا رہے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اور اس کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کتا بھی کاٹ کر فروخت کر رہا ہے چھوٹی گوشت کی جگہ۔ گائے کا، بھینس کا چھوٹا جو بچڑا ہے، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے، اس کو کاٹ کوٹ کر چھوٹے گوشت کی جگہ پر فروخت کر رہا ہے۔ گائے کی اور بھینس کے بچے کی جو پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہائٹ ہی اتنی ہوتی ہے، قد اتنا ہوتا ہے کہ وہ بکری کی جتنے اس کا قد ہوتا ہے، یا چھوٹے بکرا یا بکرے کے جتنا اس کا قد ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ چھوٹے گوشت کے نام پر مارکیٹ میں یہ بیچ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قذاب۔ قذاب کے معنی جھوٹا، جھوٹ کہہ کر جھوٹ کے بل بوتے پر پیسہ کما رہے ہیں اور اپنے گھر میں حرام کمائی لے کر جا رہے ہیں، اور اس سے اپنی ضروریاتی زندگی کی اشیاء خور و نوش منگا کر استعمال کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آیا کافر بھی ایسے کرتا ہے یا صرف مسلمان ہی ایسا کر رہا ہے؟ کافر تو پھر کافر ہی ہے، وہ تو خنزیر کا گوشت کھانے سے اور بیچنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور خوب استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر بھی خوب استعمال کروا رہے ہیں۔ چپس میں، نوڈلز میں اس کی جو فیٹس ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں۔ سور وہ جانور ہے کہ جس میں 64 یا 60% فیٹس ہیں اور 40% اس میں مطلب کہ گوشت ہیں۔ تو یہ جو سور کے جو فیٹس ہیں، یہ جو یوز کروا رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کے جو نوجوان ہیں، ممی ڈیڈی والے ہیں، وہ چپس کے بغیر، لیز کے بغیر ان کا گزارا ناممکن ہے۔ نوڈلز کے بغیر ان کو موت آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہوم میڈ پوٹیٹو یوز کرنی چاہیے، اس کی چپس بنانی چاہیے۔ تو یہ ہر ایک انسان کر سکتا ہے، یہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ پشتو میں ایک متل ہے، پھر اس کو میں ترجمہ بھی کرتا چلوں، اخپل لاسا اور گل لاسا، یعنی کہ اپنا ہاتھ اور پھولوں سے بھرا ہوا ہاتھ۔ تو ہم لوگ یہ چیز یوز کر رہے ہیں، یہ گوشت یوز کر رہے ہیں۔ آیا یہ لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حلال چیز، مردار چیز مکس کھلا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے قابل ہیں کہ ہم یہ مردار گوشت یوز کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جہاں پر قانون تو ہے کتابوں میں، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ وہاں پر فوڈ انسپیکٹر بھی ہے، یہ ان کے ساتھ چور و چکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں،
جو ان کو دیتا ہے ہفتہ واری پیسے دیتا ہے تو یہ تو اس کے ہیں۔ آج دیکھو فوڈ انسپیکٹر جو ہوتے ہیں تو جب بھرتی ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب 10 سال گزرتے ہیں تو ان کے پاس گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اچھا سا گھر بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا ضمیر بیچ کر، اپنا ایمان بیچ کر یہ سب کچھ کما کمو کا گھر لاتے ہیں، اور تنخواہ اس کے علاوہ ایکسٹرا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والی بات ہے کہ صرف تنخواہ پر سے گزارا نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا بابا؟ گزارا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ کیا اللہ کی طرف آئے ہو؟ کیا اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ یہ کس کے لیے یہ حرام حرض کر رہے ہیں؟ بیوی اور اولاد کی خاطر حرام حرض کر رہے ہیں۔ حرام کون کر رہا ہے؟ استعمال کون کر رہا ہے؟ اور سزا کون بھگتے گا؟ یہ بڑی خسارے والی بات ہے کہ ہم لوگ حرام کمانے سے دریغ نہیں کرتے، اور سود کو بینیفٹ کا نام دیا جا رہا ہے، کمیشن کو بینیفٹ کا نام دیا جا رہا ہے، یا بزنس کا نام دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ پروفٹ ہے، یہ ہمارے لیے یہ منافع ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ حالانکہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ کم از کم ہمیں اسلامی جو علماء ہیں، مسلم جو علماء ہیں، ان کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے کہ آیا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور پھر یہ بیوی اور بچوں کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ اللہ کے سوا، اللہ جل شانہ کے سوا ہر ایک محبت انسان کو دکھ دیتی ہے، خواہ وہ بیوی ہو یا بچے ہوں۔ ہم لوگ جو اکثر جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ بہت نرم دل ہوتے ہیں، وہ بہت نرم دل ہوتے ہیں، اپنی بیویوں سے بعد نکاح کے دل لگا بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، لیکن بیوی جو ہے دل لگانے کی چیز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دل لگایا جائے، بس اس کے ساتھ صرف زندگی گزاری جائے۔ دل تو آپ کے ساتھ تبھی لگائے گی جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے۔ تو یہ پیسے کے لیے، پیسے کے دور ہے، پیسے کے لیے مسلمان سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ بیچ رہا ہے، اپنی عزت وغیرہ سب کچھ داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ دھرتی ماں کو بھی حکمرانوں نے کے داؤ پر لگا دیا ہے، اور کافرین سے خوب بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، اور خود دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ ملک ٹوٹنے والا ہے، لیکن انشاءاللہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا خیر انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ایسے قصاب سے ہمیں گوشت لینا چاہیے کہ جو رزق حلال کماتا ہو، حرام نہ کماتا ہو۔ ویسے چکن بھی ہے، ذبح شدہ چکن نہیں لینی چاہیے، چکس، ٹھیک ہے جی، چکن نہیں لینی چاہیے۔ اور جب وہ چکن ذبح کرتے ہیں تو جس ڈرم میں چکن ذبح کر کے ڈال دی ہے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے، وہاں پر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ پر، اس ڈرم میں یا اس دروے میں جہاں پر مرغی ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں، کہ تھوڑے سے جب سانس نکلے گی اس کے بعد اس کو کیا مطلب کہ اس کی کھال اتاری جائے گی، تو اس میں ایک تھوڑا سا جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں پہلے سے کوئی مردار یا مری ہوئی مرغی تو نہیں پڑی ہوئی۔ اکثر ایسے ہو رہا ہے۔ ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان اپنا فن کا ماہر ہے۔ اگر یہی مسلمان باہر کے ملکوں میں، خلیج کے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں جاتے ہیں، پھر وہاں پر لا اینڈ آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہاں پر قانون ہے اور اس پر عمل درآمد ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حکمران غدار ہیں، چور ہیں، تو پھر عوام خود بھی چور ہی ہوگی، اور پھر وہ ہر چیز کو اپنے اوپر حلال سمجھتی ہے یہ عوام۔ اللہ کرے رحم۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت دیکھنی چاہیے کہ ہم کتنی سزا برداشت کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ایک بچی جب جوان ہو گئی تو اس نے اپنے والد سے سوال کیا کہ ابا جان، میں اپنے جسم پر کتنا کپڑا اوڑھ لوں اور کتنا اپنے جسم کو کھلا چھوڑ دوں، یعنی کہ لباس کے بغیر۔
تو باپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، بیٹا آپ جس جگہ پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہیں تو اس جگہ کو کھلا چھوڑ دیں، اور جس پر آپ کیا ہے جسم کے جس حصے پر آپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو اس جگہ کو آپ ڈھانپ دیں۔ حالا جہنم کی آگ تو بہت بڑی بات ہے، اس دنیا کی آگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ جو کام مسلمانوں نے کرنے تھے وہ ذمہ کافروں نے لے لیا ہے، اور جو کافروں نے کرنے تھے اس کا ٹھیکہ مسلمانوں نے اٹھا لیا ہے۔ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر